السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے پارے میں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے میں سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ، اس صورت میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، کیونکہ اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اور قرآن کھلتا ہے، اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور بھی اس صورت کے کئی نام ہیں اور اس کی فضائل پر کئی احادیث مروی ہیں۔ تو اس صورت میں 3 بنیادی طور پر مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ، دوسرے نمبر پر عبادت اور تیسرے نمبر پر منہج۔ عقیدہ، اس میں توحید ہے۔ توحید کے 3 حصے ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو یہ تینوں توحید کی قسمیں اسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ اس میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں توحید الوہیت ہے کہ اللہ الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب العالمین، رب تمام جہانوں کا پالنے والا، پروردگار، اس میں توحید ربوبیت ہے۔ اور رب کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کی مکمل تربیت کرنے والا، اس کو آگے لے کر جانے والا، اسے بڑھانے والا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جائے، آگے چلتی جائے، وقت کے مطابق اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے، تو اسے رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، رحمان بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس میں توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ تو الرحمن، رحمان کا معنی کہ سب پر مہربانی کرنے والا، نافرمانوں پر بھی رحم اور فرما برداروں پر بھی رحم، بات ماننے والوں کے لیے بھی مہربان اور نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرنے والا۔ اور الرحیم کی جو صفت ہے وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ تو یہ پہلا مضمون عقیدہ توحید اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا مضمون اس صورت کے اندر جو بیان ہوا وہ عبادت ہے۔ عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت آ جاتی ہے۔ ایاک کہ خالص اللہ، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین میں 2 بیماریوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے جو انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری ریا کی ہے اور دوسری تکبر کی، کہ جس انسان میں ریا ہو اس کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہیں، اور جس میں تکبر ہو اس کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ تو ایاک نعبد میں ریا کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ایاک، خالص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں ریا کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے کہ صرف تیری ہی، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں ہم عبادت کرتے۔ ایاک اللہ، خالصتاً تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور ہر قسم کی مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تکبر کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اور پھر اس صورت کا تیسرا جو مضمون ہے وہ منہج ہے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور عبادت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک منہج ٹھیک نہ ہو۔ تو تینوں مضمون اسی صورت میں موجود ہیں: عقیدہ، عبادت اور منہج۔ منہج ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ منہج کا معنی راستہ، اللہ ہمیں مستقیم سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہمیں راستے کا نہیں پتہ، راستے تو کئی ہیں،
ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو خود ہمیں دکھا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو یہ دعا بھی ہے جو عبادت کی قسم ہے کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، اور دعا کی تمام شرائط اس کے اندر موجود ہیں کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ دعا کے یہ آداب ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کو اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ دیا جائے، اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کو اپنی عبادت کا وسیلہ دیا جائے۔ تو سب شرائط، دعا کے آداب اس میں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، الرحمن الرحیم میں اللہ رب العالمین کو ناموں کا وسیلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم مشرک نہیں، ہم موحد ہیں، ہم اپنی اس عبادت کو پیش کرتے ہیں، یہ وسیلہ دیتے ہیں، تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور سب سے اہم ترین دعا یہ ہے کہ انسان کو منہج مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں، ہر آیت پر بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی۔ آگے بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے کے یہی لائق ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے اور مجھ ہی سے مدد مانگے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریفیں کی، میری حمد و ثنا بیان کی، میری تمجید کی، اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ تو آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہ کا راستہ بھی نہ دکھا اور گمراہ لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود اس ٹھیک علم پر عمل نہیں کرتے، علم درست ان کے پاس موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ٹھیک نہیں ہے، گمراہ ہیں۔ تو ان دونوں کا راستہ نہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل اور کرم نازل ہوا، انعام نازل ہوا۔ تو جیسے ہی بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین آگے یہ پورا قرآن بطور ہدایت کے دے دیتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کتاب، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اس صورت کا اس پارے کا ایک حصہ اس صورت میں ہے، وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگلے حصے میں سورہ بقرہ ہے، اور اس سورہ بقرہ میں 5 مضامین ہیں، 5 مضامین۔ سب سے پہلا مضمون اس صورت میں انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک پکے مومن، دوسرے نمبر پر پکے کافر، اور تیسرے نمبر پر درمیان میں منافق۔ ان تینوں قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر مومنین کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، جنت جہنم کو نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جو پکے کافر ہیں کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، وہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد پورے ایک رکوع کو منافقین کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی بری خصلتیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، فتنہ و فساد مچاتے ہیں، جاہل ہیں، دل کے مریض ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے، مومنوں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قالوا آمنا، اور جب دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان منافقین کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں انسانوں کی بیان اس لیے کی گئی ہیں کہ پکے مومن بن جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو، سننے والوں کو پکا مومن بنا دے، وہ خوبیاں ہم میں پیدا فرمائے جو پکے مومنوں کی ہیں۔ اور پھر دوسرا مضمون اس صورت میں، اس پارے میں جو بیان ہوا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز، کہ قرآن معجز کر دینے والی کتاب ہے،
اور وہ اس سے شروع ہوا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے سب انسانوں، سارے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اگر تمہیں شک ہے نا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم میری عبادت نہیں کرتے، تمہیں یہ شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی صورت بنا کر لاؤ، پیش کر دو، دکھا دو۔ اور اگر تم نہیں دکھا سکتے، نہیں لا سکتے، جب کہ تم اس بات پر عاجز ہو، تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو اور ہرگز تم لا ہی نہیں سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے ڈر کر ایک اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے بعد تیسرا مضمون اس پارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور فرشتوں نے عدم علم کا اقرار کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ مردود ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، شیطان نے جا کر انہیں بہکایا، پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور تقریباً سورت کے آخر تک بنی اسرائیل کا اس پورے پارے میں بنی اسرائیل کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی صورت میں اس پارے کے اندر 3 دفعہ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس صورت کا نام جو سورہ بقرہ ہے وہ بھی اس بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے کا دلچسپ واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے سائے کیے، تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اور تمہارے لیے کیا کچھ کیا۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، ہم نے تمہیں اس سے نجات دی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان سارے واقعات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہوئیں ان پر اللہ کا انعام ہوا، لیکن انہوں نے ہر موقع پر انبیاء کی مخالفت کی اور اپنی بے وقوفیاں ظاہر کیں۔ کبھی کہتے تھے کہ اے موسیٰ ربنا ارنا، ہمیں اپنے رب کو دکھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ ہم کبھی نہیں مانیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ، یا ایسے تو پوری کتاب لے کر آ پھر ہم مانیں گے۔ اور کبھی کہتے یا موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، تو اللہ سے کہے کہ وہ زمین سے ہمارے لیے اور چیزیں اگائے، جبکہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے پاس آتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ سارے حالات اس لیے بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین نے ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا تھا، لیکن ان کی بدعمالیوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ منصب نبوت اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نکال کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے وہ منصب منتقل کر دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اللہ رب العالمین نے اب وہ منصب ان سے اس لیے چھینا کہ ان کے یہ کرتوت جو سارے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان سے وہ منصب چھین لیا گیا، اور اسی منصب کو آگے منتقل جب حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوا وہ منصب، تو اللہ رب العالمین نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ تو آگے یہاں سے اس صورت کا، اس پارے کا چوتھا مضمون ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا ذکر یہاں اس لیے کیا کیونکہ اگلے پارے میں، پارے کے شروع سے ہی تحویل قبلہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں، تو اس پر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبلہ چینج کیوں کر لیا ہے۔ تو اس سے پہلے اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے یہ بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے دراصل بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ وہی تھا، اور بعد میں یہ قبلہ دیا گیا، اور تم سے اب قبلہ بھی وہ تبدیل کرا دیا گیا کہ وہ تمہارا جو منصب نبوت تھا وہ بھی ختم، اور جو تمہارا بنیاد تھا بیت المقدس قبلہ تھا وہ بھی اب ختم۔ اب منصب نبوت بھی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں، اور قبلہ بھی اصل بیت اللہ کا، اس وجہ سے کہ تمہارے اندر اب خرابیاں تھیں، اور سب یہودیوں کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ بیان کی گئی، اور امت محمدیہ کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور ان یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو اور بڑا یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے پر ہیں، تو یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس قدر موحد تھے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی توحید کی وصیت کی، اور خصوصاً حضرت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا لِمَ تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَكَ، ہم عبادت کریں گے الہ کا و الہ آبائک، آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کا جو ایک الہ، الہم واحدہ، ایک ہی الہ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، ایک الہ کی عبادت کرنے والے تھے، تم نے کیوں اپنے دوسرے معبود اور مشکل کشا بنائے ہیں؟ تو یہاں تک ان 5 مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے، ایک حصے میں سورہ فاتحہ، اس کے اندر 3 مضمون توحید، عبادت اور منہج، اور دوسرے حصے میں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے اندر 5 مضامین۔ پہلا مضمون انسانوں کی قسمیں بیان کی گئیں، دوسرے مضمون میں قرآن کے اعجاز کا دعویٰ کیا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو ایک آیت تو بنا کر دکھاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو فاتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک یہ معجزہ ہے۔ اور تیسرا مضمون اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، اور چوتھے مضمون میں جو کہ اس صورت کا بنیادی اور بڑا اس پارے کا بڑا لمبا مضمون ہے، اس میں بنی اسرائیل کے حالات ذکر کیے گئے، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو قبلہ تبدیل ہوا، اس سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تم تو موحد نہیں ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اور یہیں سے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اسے سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس قرآن کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ انشاءاللہ ہر روز ایک ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، مختصر، انتہائی مختصر انداز میں، جس طرح اب مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے، ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ان کو سنیں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور آپ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ روز بر وقت آپ کو ہر پارے کا خلاصہ ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔